تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ کھویا نہ جا صنم قدائے کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول۔ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا حق و باطل نہ کر قبول۔ علامہ اقبال صاحب کی یہ نظم عظیم صوفی فلسفی حکیم سنائی کے فلسفے کو بہت خوبصورت اور بڑے اجمال کے ساتھ پیش کرتی ہے۔ حکیم سنائی کی مشہور کتاب اس فکر سے شروع ہوتی ہے، ہم نے اسے ریزن سے، عقل سے، دلیل سے سمجھنے کی بڑی کوشش کی مگر اس کی دھول تک کو نہ پا سکے۔ پھر وہ وقت آیا کہ ہم نے سب چھوڑ دیا، عقل کو ترک کر دیا، اور تب معجزہ ہو گیا، وہ ہمیں مل گیا۔ اس کے ملنے میں ہمارا کوئی کمال نہ تھا، بس اس کا رحم تھا، اس کی رحم دلی تھی، اس کی مہربانی تھی۔ یاد رکھنا، وہ دل جو عقل کی غلامی میں چلا گیا وہ مارا گیا۔ پہلے سمجھو کہ عقل کیا ہے اور دل کس چیز کا سمبل ہے، نمائندہ ہے۔ عقل تمہاری انا سے آپریٹ ہونے والا ایک ٹول ہے جو اپنی بقا، انا کے دوام کی فکر میں رہتا ہے۔ دل تمہارے احساسات کا نمائندہ ہے، تم زندگی کی ترنگوں کو محسوس کرتے ہو جس ٹول کی وجہ سے، اس کا نام ہے دل۔ یہاں دل سے مراد فزیکل دل نہیں کہ جو دھڑک رہا ہے اور جسم میں خون کو پمپ کر رہا ہے۔ دل سے یہاں مراد ہے وہ ٹول جو زندگی کے احساس کو محسوس کر سکتا ہے، جیسے جمع، تفریق اور نقصان، نفع، یہ زبان دماغ ہی سمجھ سکتا ہے۔ دل وہ ٹول ہے، تمہاری ہستی کا وہ ٹول جو زندگی کی ترنگوں کو محسوس کر سکتا ہے، جو لائف سینسیشنز کو فیل کرتا ہے، جو بذات خود زندہ ہے۔ دماغ تم نے وقت کے ساتھ بنایا ہے، دل مگر وہ ٹول ہے جس کے ساتھ ہی تم پیدا ہوئے تھے۔ یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، یہ سارے لیبل تم نے سن کے جانے ہیں، یہ نام تم نے سیکھے ہیں، مگر زندگی کو محسوس کرنا تم نے سیکھا نہیں ہوا۔ یہ احساس تخلیق کرنے والا ٹول ہے دل۔ عقل مردہ میموری سے بنی ہے، وہ زندگی کو دیکھ ہی نہیں سکتی، اس کا رواں رواں مردہ ریشوں سے بنا ہے، وہ زندگی کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یاد رکھنا، آج تک کسی انٹلیکچوئل پرسوٹ کے ذریعے، کسی عقلی کوشش کے ذریعے کوئی اس تک نہیں پہنچا ہے۔ کوئی خرد مند صوفی تمہیں وہاں پہنچتا اگر دکھائی دیتا ہے تو سمجھنا اس کے پیچھے ایک راز ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ راز یہ ہے کہ وہ عقل کے ذریعے کہیں پہنچا تو اس حقیقت تک پہنچا کہ عقل زندگی کو پرسیو کرنے والا ٹول ہی نہیں، وہ عقل کے ذریعے بھی عقل سے ماورا ہو کر ہی اس تک پہنچا، اس سچ تک پہنچا۔ عقل سے خدا تک کوئی نہیں پہنچا، کیونکہ یہ وہ دروازہ ہی نہیں کہ جس کے اس طرف تمہیں خدا مل جائے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ عقل اس تک پہنچنے کی راہ کا دروازہ نہیں، دیوار ہے جو روکتی ہے۔ عقل دریا کنارے بیٹھا وہ تماش بین ہے جو سطح پر موجود لہروں کا ہی بس دیکھنے والا ہے اور انہی لہروں کے کھیل کا ہی حساب کتاب کر سکتا ہے۔ دریا کے پانیوں جس کی وجہ سے لہروں کا وجود ہے، دریا کی تہ جس کی وجہ سے دریا کا وجود ہے، اسے کنارے پر بیٹھا یہ تماش بین سمجھ ہی نہیں سکتا۔ عقل سطحی کو جاننے کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن اس کی گہرائیوں میں غوطہ نہیں لگا سکتی۔ دنیا کا کھیل کھیلنے میں یہ بہت مددگار ہے، مگر حقیقت، سطح کی خالق تہ کو جاننا اس کے بس میں ہی نہیں۔
عقل دنیا کے سراب کو جینے میں بڑی معاون ہے، ناموں لیبلوں کے اسٹیج ڈرامے کے لیے کارگر ہے، مگر باطن کے سفر کی بات ہو تو یہ بے بس ہے۔ اگر آپ مادے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ریزن، عقل مددگار ہے، لیکن اگر آپ روح، اویئرنیس، شعور کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ بالکل عاجز ہے۔ عقل کی پیمائش کی جا سکتی ہے لیکن شعور بے حد ہے۔ عقل تول سکتی ہے لیکن شعور کا کوئی وزن نہیں۔ عقل دیکھ سکتی ہے لیکن شعور پوشیدہ ہے۔ عقل کے 5 حواس اس کے خادم ہیں لیکن شعور 5 حواسوں کے بھی پیچھے ہے۔ آپ اسے چھو نہیں سکتے، آپ اسے سونگھ نہیں سکتے، آپ اسے چکھ نہیں سکتے، آپ اسے سن نہیں سکتے، آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، یہ پیچھے ہے۔ حواس کی یہ 5 کھڑکیاں باہر کی طرف کھلتی ہیں۔ آپ سورج کی روشنی کو دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ اپنی اندرونی روشنی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ آپ پرندوں کو گاتے ہوئے سن سکتے ہیں لیکن آپ اپنے دل کو گاتے ہوئے نہیں سن سکتے۔ لیکن ایسی چیزیں ہیں جو بے حد ہیں۔ تم محبت کی پیمائش کیسے کرو گے؟ تم شعور کو کیسے ماپو گے؟ لامحدود کو کیسے ماپو گے؟ یہ سلطنت ہے دل کی۔ یہاں عقل لاچار کھڑی ایک طرف دیکھتی رہتی ہے اور دل کی رہنمائی میں عشق آتش نمرود میں کود جاتا ہے۔ دل ہر پل نئے کو جیتا اور جانتا ہے۔ دماغ ہمیشہ پرانے کو، پہلے سے معلوم کو، پہلے سے جانے ہوئے کو ہی جان سکتا ہے۔ کیا کبھی سوچا کہ عقل، تمہارا دماغ صرف معلوم کے بارے میں سوچ سکتا ہے جس کے حوالے سے اس کے پاس میموری ہے؟ آپ نامعلوم کے بارے میں کیسے سوچیں گے؟ اگر یہ نامعلوم ہے تو اس کے بارے میں سوچنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں، کیونکہ دماغ کے پاس اس کے لیے ڈیٹا ہی نہیں۔ سوچ، تھاٹس معلوم پر مبنی ہے، اسی لیے سوچ بار بار اعادہ کرتی ہے، ریپیٹ ہوتی رہتی ہے، یہ ایک دائرے میں چلتی ہے۔ ہاں، یہ معلوم کو بہتر سے بہتر کرتی رہ سکتی ہے، مگر نامعلوم کی وہ چھلانگ نہیں لگا سکتی کہ جہاں 2 کی دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ یہ معلوم کو پالش کرتی رہ سکتی ہے، بہتر کرتی رہ سکتی ہے، لیکن یہ نامعلوم کو کبھی نہیں جان سکتی۔ دوسری طرف دل ہمیشہ نامعلوم کی دنیا میں سفر کرتا ہے۔ زندگی ہر دم نئی ہے، تمہارے جسم کا ہر خلیہ اس زندگی سے خود کو ہر وقت ہم آہنگ کرتا رہتا ہے۔ تمہارے جسم کے اندر زندگی کے نئے پن کے ساتھ جڑنے، اس سے ایک ہو جانے کی ایسی خداداد صلاحیت ہے کہ عقلی ذہانت جس کے مقابلے میں بالکل حقیر ہے۔ ماحول بدلا، تمہارے جسم کا خلیہ خلیہ خود کو اس کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ یہ ہے تمہارے دل کی سلطنت، جہاں ہر دم نیا آ رہا ہے اور دل اس کے ساتھ بخوبی ڈیل کر رہا ہے۔ عقل ہمیشہ چلے راستوں پر چلنا چنتی ہے، دل ہمیشہ نئی راہوں کو منزل کا نشان بناتا رہتا ہے۔ دماغ تھک جاتا ہے، سو جاتا ہے، دل تھکتا نہیں، سوتا نہیں۔ عقل ہمیشہ شک کے زہروں میں ڈوبی رہتی ہے، دل ہمیشہ یقین کے چشموں میں غوطہ زن رہتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، اس جسم کے ساتھ زندگی جیتے ہوئے سمارٹ رہنا۔ آفس ہے، نوکری ہے، فیکٹری ہے، جو بھی دنیا کی مصروفیات ہیں، یہ کھیل ہیں۔ کھیل کھیلنے کے لیے دماغ درکار ہے، اسے خوب استعمال کرنا، مگر جب یہ مصروفیات نمٹا لو تو پھر ذہن میں اسی کھیل کو مت کھیلتے رہنا، اپنے دل کی فیکلٹی کو بھی استعمال کرنا، میڈیٹیشن کرنا، زندگی کے اس تجربے کو دیکھنا جو تم اس مادی شکل میں کر رہے ہو۔ یہی دنیا کے تمام مذاہب کی عبادتوں کی بنیاد ہے، ورنہ کیا تمہاری مسجدوں، مندروں، گرجوں کی ورزشیں، تمہارا کیا خیال ہے خدا کو خوش کرتی ہوں گی؟ نہیں، ان کا مقصد اتنا ہے کہ وہ جو کھیل سارا دن تم کھیلتے رہے ہو اس میں اتنے نہ کھو جاؤ کہ کھیل ہی ہو جاؤ۔ حقیقت بننا ہے تو اس کھیل سے الگ بھی تم کیا ہو اس سے جڑے رہو۔ عقل کھیل میں مددگار ہے، مگر دل وہ ہے جس کی وجہ سے عقل کو وہ کھلاڑی دستیاب ہے جس کے بل پر وہ کھیل کھیل رہا ہے۔